بس ایک لمحہ کافی ہے کسی کی پوری تقدیر بدلنے کے لیے، کسی کی ابدی منزل کا فیصلہ ہونے کے لیے۔ پیارے ناظرین، ہماری ساری زندگی لمحوں کے ایسے ہی سلسلے سے بنی ہے، لیکن ان میں سے ایک لمحہ ایسا بھی ہوتا ہے جو گزرتے ہوئے تمام لمحات پر حاوی ہو جاتا ہے۔ جب موت کا فرشتہ سامنے ہو، جان کنی کے آثار شروع ہو رہے ہوں، دنیا کی ساری رونقیں ماند پڑ رہی ہوں، اس انتہائی مشکل، اس ظلمت بھرے لمحے میں بھی کیا امید کی کوئی کرن باقی رہ سکتی ہے؟ کیا اس وقت بھی جنت کے دروازے کھل سکتے ہیں؟ کیا ایک عمر کے گناہ ایک صحیح بات، ایک سچے احساس، ایک پاکیزہ نیت سے دھل سکتے ہیں؟ جی ہاں، یہ ممکن ہے، بلکہ صرف ممکن ہی نہیں، یہ وہ حقیقت ہے جس کی بشارت ہمارے رب نے خود دی ہے، جس کی خبر ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنائی ہے، اور جس کے زندہ ثبوت تاریخ کے صفحات میں محفوظ ہیں۔ آج کی یہ ویڈیو اسی آخری لمحے کے بارے میں ہے، اس معجزاتی رحمت بھرے لمحے کے بارے میں جب ایک گناہ گار سے مغفور اللہ بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ برائے مہربانی یہ ویڈیو پوری توجہ سے دیکھیں، کیونکہ آج جو کچھ آپ سننے والے ہیں وہ شاید آپ کی زندگی کا سب سے قیمتی تحفہ ثابت ہو۔ سب سے پہلے اس امید کی بنیاد کو سمجھیں، یہ محض کوئی خوش فہمی نہیں، بلکہ اللہ عز و جل کے اپنے کلام سے ثابت شدہ وعدہ ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آیت نمبر 110، اور جو شخص کوئی برائی کرے یا اپنی جان پر ظلم ڈالے پھر اللہ سے معافی مانگے تو وہ اللہ کو بڑا بخشنے والا نہایت مہربان پائے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، شرط صرف ثم یستغفر اللہ، یعنی پھر اللہ سے معافی مانگ لے برائی یا ظلم کے بعد، پھر چاہے وہ موت سے پہلے ہی کیوں نہ ہو، اور پھر اس کا جواب اللہ کی طرف سے یقینی ہے، یجد اللہ غفور الرحیم، یعنی وہ اللہ کو غفور رحیم پائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سورہ مریم کی آیت نمبر 60 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، سوائے اس شخص کے جس نے توبہ کر لی اور ایمان لے آیا اور نیک عمل کیا، بس یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے اور ان پر ذرا برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ ناظرین، آیت کا آغاز ہی استثناء سے ہے، سوائے اس کے، کس کے؟ جس نے 3 کام کیے۔ نمبر 1 توبہ یعنی پلٹنا، نمبر 2 ایمان سچا یقین، اور نمبر 3 نیک عمل چاہے مختصر ہی صحیح۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یعنی پس یہی وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ کوئی بھی آخری لمحہ ان تینوں شرائط کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے سورہ طٰہٰ آیت نمبر 82 میں ارشاد فرمایا، اور بے شک میں اس شخص کے لیے بڑا بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا، پھر اس ہدایت پر قائم رہا۔ ناظرین، غور طلب بات، یہاں اللہ تعالیٰ اپنا تعارف انی لغفار ان الفاظ سے کروا رہے ہیں، اور بے شک میں بڑا بخشنے والا ہوں، کس کے لیے؟ اسی 4 کنی فارمولے کے لیے، توبہ، ایمان، عمل صالح، ہدایت پر استقامت۔ یہ استقامت چاہے آخری سانس تک ہی کیوں نہ ہو، وہ بڑا غفار ہے۔ ناظرین، اب ذرا سنت نبوی کی روشنی میں آخری لمحے کی قبولیت کو دیکھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے خلوص دل سے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ دیکھیے، شرط ہے خالصتاً من قلبی، دل کی گہرائی سے، آخری لمحے کی سچی نیت، خلوص کی دولت، لا الہ الا اللہ کی حرارت، یہ سب کچھ ممکن ہے۔ اور اسی طرح ایک دوسری حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک اللہ تعالیٰ نے رحمت کو جس دن پیدا کیا اسے 100 حصوں میں بنایا، 99 رحمتیں اپنے پاس رکھ لی، ایک رحمت تمام مخلوقات میں بھیج دی۔ اگر کافر اس ساری رحمت کو جان لے جو اللہ کے پاس ہے، وہ جنت سے مایوس نہ ہو، اور اگر مومن اس سارے عذاب کو جان لے جو اللہ کے پاس ہے تو وہ جہنم سے محفوظ نہ سمجھے۔ ناظرین، ذرا توجہ کیجئے، یہ جو ہم دنیا میں محبت، رحمت، شفقت دیکھتے ہیں، ماں کی ممتا، دوست کا پیار، طبیب کی محبت، طبیب کی شفقت، یہ سب کچھ ایک رحمت کے چھینٹے ہیں،
اور اللہ کے پاس 99 رحمتیں محفوظ ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو پھر اللہ رب العزت اپنے بندے کی آخری لمحے کی توبہ کیوں کر رد کرے گا؟ اس ایک رحمت سے تو ہم سب دیکھ رہے ہیں، باقی رحمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو تھی عام ہدایت، لیکن کیا واقعی تاریخ میں ایسے لوگ گزرے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں یہ معجزہ دیکھا؟ ان کی کہانی جانتے ہیں ایک حدیث سے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص گناہوں میں اپنی جان پر زیادتی کرتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹوں سے کہا، جب میں مر جاؤں تو مجھے جلا دینا، پھر میری راکھ کو پیس کر ہوا میں اڑا دینا۔ اللہ کی قسم، اگر میرا رب مجھ پر قدرت پا گیا تو مجھے ایسا عذاب دے گا جو کسی کو نہ دے گا۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ مرنے کے بعد اللہ نے زمین سے فرمایا، جو کچھ تو نے لیا ہے نا وہ واپس کر دے۔ تو وہ شخص زندہ ہو کر کھڑا ہو گیا۔ اللہ نے اس سے پوچھا، تم نے یہ احمقانہ وصیت کیوں کی؟ اس نے کہا، اے میرے رب، تیرے خوف کی وجہ سے۔ تو اللہ نے اسے بخش دیا۔ غور کیجئے، یہ شخص اپنے گناہوں کے باعث اللہ کی رحمت سے بالکل مایوس تھا۔ اسے یقین تھا کہ معافی ممکن نہیں۔ اس نے اپنے جسد خاکی کو تباہ کرنے کی وصیت اس خوف سے کی کہ اللہ اسے قیامت کے دن سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل میں اصل جو جذبہ تھا، یعنی اللہ کے خوف کو دیکھا، اس کی ظاہری حماقت کو نہیں۔ محض یا رب خشیتو کا، یعنی اے میرے رب، میرے پروردگار اللہ، تیرے خوف کی وجہ سے، یہ کہنے کی وجہ سے اس کے دل کی حقیقت تھی۔ اللہ نے فوراً فغفر لہ، تو اسے بخش دیا۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے دیکھا، یہ شخص نہ صرف گناہگار تھا بلکہ اس نے اللہ کی قدرت کے بارے میں غلط گمان بھی کیا تھا۔ اس نے سمجھا کہ اللہ اسے پکڑ نہیں سکے گا، لیکن جب اس کے سامنے حقیقت کھلی، اس کے دل کی کیفیت خوف الہی سامنے آئی، تو اللہ کی رحمت نے اسے ڈھانپ لیا۔ اگر ایسے شخص کو بخشش ہو سکتی ہے جو معافی کی امید ہی نہ رکھتا تھا، تو پھر اس شخص کے لیے کتنی بڑی امید ہے جو آخری سانس میں یا اللہ مجھے بخش دے کہے۔ یہ حدیث ہمارے موضوع کی آخری لمحے کی توبہ کی سب سے مضبوط اور مستند بنیاد ہے۔ ناظرین، یہ سچا واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی رحمت کا دائرہ کتنا وسیع ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اپنے آخری لمحات کو کیسے سنوار سکتے ہیں؟ پیارے ناظرین، یہ کہانی سن کر دل امید سے بھر جاتا ہے، لیکن ذرا رکیے، کیا یہ کہانی محض اتفاق تھی یا ان کے پیچھے کوئی شرط، کوئی راز تھا؟ آئیے اس کو سمجھتے ہیں۔ آخری لمحے کی کامیابی کے راز اور شرائط۔ ناظرین، ان واقعات سے کچھ مشترک باتیں ہیں۔ یہ راز ہیں آخری لمحے کی کامیابی کے۔ نمبر 1، یقین کامل۔ اس بات پر پختہ یقین کہ اللہ بخشنے والا ہے، مایوسی کفر ہے۔ اور نمبر 2، نیت کی صداقت، دل کی گہرائی سے شرمندہ ہونا، ندامت محسوس کرنا، محض زبانی کلامی نہیں۔ اور نمبر 3، فوری عمل، ٹالنا نہیں۔ ابھی کا جذبہ، موت کے سامنے دیکھ کر بھی نیت کر لینا۔ اور نمبر 4، توحید کا اقرار، یعنی لا الہ الا اللہ کا اقرار، اس پر ڈٹ جانا۔ سب سے بڑا دھوکہ یہ ہے کہ ابھی تو جوانی ہے، بڑھاپے میں توبہ کر لیں گے۔ یہ شیطان کا سب سے بڑا جال ہے۔ کل کا وعدہ کبھی پورا نہیں ہوا، اصل وقت اب ہے۔ ناظرین، اب ذرا ہم اپنی حالتوں میں غور کرتے ہیں کہ کہیں ہم ان قیمتی لمحات کو ضائع تو نہیں کر رہے۔ پیارے ناظرین، دیکھیے ذرا، ہماری زندگی کا ہر لمحہ اللہ رب العزت کی طرف سے دی ہوئی ایک نعمت ہے، ایک نیا موقع ہے، لیکن ہم اسے گناہوں میں گزار دیتے ہیں، کل پر ٹالتے رہتے ہیں۔ ہم یہ سوچتے ہیں کہ آخری لمحہ تو بہت دور ہے، لیکن کیا کسی کو پتا ہے اس کی آخری سانس کب آ جائے؟ آج صبح اٹھے ہیں، شام تک کا موقع ہی نہ ملے۔ اور ایک اور نصیحت، اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، یہ وہ لمحہ ہے جب آپ کا دل نرم ہے، ذہن متوجہ ہے۔ یہی وہ آخری لمحہ نہیں تو ایک سنہری موقع ضرور ہے۔ اس موقع کو غنیمت جانیے۔ ابھی اٹھیے، وضو کیجئے، 2 رکعت نفل پڑھیے اور اپنے رب سے دل کھول کر معافی مانگیے۔ ناظرین، آئیے اب ہم اپنے رب سے دعا مانگتے ہیں، وہی دعا جو ہمارے آخری لمحات کو روشن کر دے۔ اللہم اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاک فی۔ اے اللہ، اے پروردگار، یا الہی،
ہماری عمر کا بہترین حصہ اس کا آخر بنانا اور ہمارے اعمال کا بہترین حصہ اس کا اختتام بنانا۔ یا اللہ ہمارے دنوں کا بہترین دن وہ دن بنانا جس دن ہم تیری ملاقات کریں۔ یا اللہ یا پروردگار ہمارے ہر گناہ کو بخش دے، چھوٹے ہوں یا بڑے، پہلے ہوں یا بعد کے، ظاہری ہوں یا پوشیدہ ہوں۔ یا ارحم الراحمین ہمارا انجام ہر معاملے میں اچھا کر دے، ہمیں دنیا کی رسوائی اور آخرت کے عذاب سے بچا لے۔ اے ہمارے پروردگار ہمیں دنیا میں بھلائی عطا فرما اور آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین یہ ویڈیو تو ختم ہونے والی ہے لیکن آپ کی نئی زندگی شروع ہونے والی ہے۔ ابھی ویڈیو ختم کرتے ہی سب سے پہلے 2 رکعت توبہ کی نماز پڑھیں۔ آج اپنے ایسے گناہ کو چھوڑ دیں جسے آپ جانتے ہیں کہ وہ غلط ہے، چاہے وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اور اپنی روزانہ کی 5 نمازوں کا پابند بنانے کی کوشش کریں اور یہ عہد کریں کہ آپ گناہ کے درمیان ڈھال ہیں۔ یہ ویڈیو اپنے ہر اس عزیز تک ضرور شیئر کریں جس کو آپ جانتے ہیں کہ وہ زندگی سے مایوس ہے، جو گناہوں میں گھرا ہوا ہے۔ آپ کسی کی زندگی بدل سکتے ہیں، اور ایسی ہی زندگی بدل دینے والی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اللہ ہم سب کے آخری لمحات کو ایمان پر ختم کرے اور ہمیں اپنی وسیع رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ فی امان اللہ۔